العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ جن بھائیوں کے پاس اپنی اپنی کتاب ہے وہ اس پر سبق پر آج کی ڈیٹ ڈال لیں۔ آج 10 ہے جی۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا، اور یقیناً تحقیق ہم نے نجات دی، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، من العذاب المہین، ذلیل کرنے والے عذاب سے، رسوا کن عذاب سے، من فرعون، فرعون سے، انہ، بے شک حقیقت یہ ہے کہ وہ، کانا، وہ تھا، عالین، ایک سر چڑھا ہوا، من المسرفین، حد سے گزرنے والوں میں سے۔ اللہ تعالی نے اس مقام پر مشرکین مکہ کو سمجھانے کے لیے، مشرکین مکہ کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالی نے یہ موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا واقعہ بیان کیا ہے، ان کی تنبیہ کے لیے، تاکہ ان کو کچھ تنبیہ کی جائے۔ قرآن مجید کے اندر جتنے بھی واقعات بیان ہوئے ہیں، جتنے بھی واقعات، ان واقعات کے اندر دو باتیں وہ مشترک ہیں، دو باتیں ہر واقعہ میں کیا ہیں؟ مشترک ہے۔ وہ واقعہ چاہے موسیٰ علیہ السلام کا ہے، نوح علیہ السلام کا ہے، یا وہ لوط علیہ السلام کا ہے، یا قوم سمود کا ہے، قوم عاد کا ہے، کسی بھی وہ سابقہ امتوں میں سے کسی بھی امت کا یا کسی بھی نبی رسول کا جو واقعہ بیان ہوا ہے، ان میں دو باتیں کیا ہیں؟ مشترک۔ ایک قدر مشترک ہوتی ہے نا، قدر مشترک، وہ دو باتیں مشترک یہ ہیں کہ ہر واقعہ کے اندر آپ کو، یعنی جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے تسلی کا سامان ان میں نظر آئے گا۔
اور جو اہل کفر ہیں، اہل شرک ہیں، اور جو نافرمانی کرنے والے ہیں، بغاوت کرنے والے ہیں، ان کے لیے ان واقعات میں تنبیہ کا سامان موجود ہے۔ اہل اسلام کے لیے، اہل توحید کے لیے ان سارے واقعات میں کیا ہے؟ تسلی، حوصلہ۔ اور اہل کفر کے لیے کیا ہے؟ تنبیہ کا سامان۔ یہ تمام واقعات میں یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ یہ مشترک ہے۔ تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس واقعہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے یعنی بیان کیا، جس میں اہل ایمان کے لیے، اہل توحید کے لیے، اہل تقوی کے لیے اس میں بھی الحمدللہ تسلی کا سامان ہے کہ دیکھیں ہم سے پہلے ایک نبی موسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں، ان کا بھی وہی مشن تھا جو ہمارا مشن ہے، ان کا بھی وہی مشن تھا جو ہمارا مشن ہے، ان کی بھی وہی لائن تھی جو ہماری لائن ہے، وہ بھی اسی بات کی دعوت دیتے تھے جس بات کی ہم دعوت دیتے ہیں۔ بھئی ہمارا وہی مشن ہے نا جو موسیٰ علیہ السلام کا، جو عیسیٰ علیہ السلام کا، جو لوط علیہ السلام کا، جناب صالح کا، جناب ہود کا، سارے نبیوں رسولوں کی دعوت ایک ہی دعوت تھی، سمجھے نا؟ تو ہم بھی اسی لائن پر الحمدللہ گامزن ہیں، اسی پر چل رہے ہیں۔ تو جیسے اللہ نے ان کو کامیابیاں دی تھیں، ایسے اللہ ہمیں بھی کامیابیاں دے گا۔ تو تسلی کا سامان ہوا نا پھر۔ یعنی اہل ایمان کے لیے کیا ہے؟ ان واقعات میں تسلی ہے، حوصلہ ہے۔ اچھا، اور ادھر جو ہے جو اہل کفر ہیں، اہل شرک ہیں، اور جو اللہ کے نافرمان ہیں، تو ان کے لیے ان واقعات کے اندر باقاعدہ تنبیہ کا سامان موجود ہے، انتباہ ہے کہ ایک وقت آیا تھا کہ بالآخر پھر وہ اللہ کے نافرمان اور وہ اللہ کے باغی، وہ اللہ کے عذاب کی ذات میں آئے تھے۔ تو ایسا ہی فرمایا ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ آج جو اہل ایمان کو تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، ان کے راستے روک رہے ہیں، ان کے لیے وہ مشکلات پیدا کر رہے ہیں، تو اسی طرح یعنی تباہی اور ہلاکت اور ناکامی اور شکست ان کا مقدر ہے۔ تو میری آپ بات سمجھے نا؟ تو ہر واقعہ میں یہ دو باتیں کیا ہیں؟ یہ مشترک ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یقیناً تحقیق ہم نے نجات دی، ہم نے بچا لیا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، من العذاب المہین، ذلیل کرنے والے عذاب سے۔ ہم نے بچا لیا بنی اسرائیل کو کس سے؟ ذلیل کرنے والے عذاب سے ہم نے بچا لیا۔ یہ جو مصر کا ملک تھا، اس کے اندر اس وقت دو بڑی قومیں آباد تھیں، دو بڑی قومیں۔ ایک قوم کا نام قوم قبط تھا، قوم قبط، اور یہ قبط قوم جو ہے یہ فرعون کا قبیلہ تھا، یہ اس کی قوم تھی، قوم قبط۔ یہ لفظ یاد رہے گا نا، قوم قبط، یہ فرعون کا قبیلہ تھا۔
یہ فرعون کی قوم کا نام قبط تھا، اور یہ جو قوم تھی نا، یہ اس وقت یہ بڑی ہی سربر آوردہ اور بہت زیادہ امیر، بڑے لینڈ لارڈ اور بہت زیادہ کھاتے پیتے، اور ان کے مقابلے میں جو بنی اسرائیل تھے نا، وہ انتہائی پسماندہ اور بڑے کمزور اور ان کے کمی کاج۔ تو میرا خیال ہے بات سمجھ آ گئی نا، یہ کتنا بڑا تفاوت تھا دونوں میں۔ تو یہ قوم قبط جو ہے یہ فرعون کی قوم تھی، اور جو بنی اسرائیل ہے یہ کس کی قوم تھی؟ جناب موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے یہ بنی اسرائیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک اکثر مورخین کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یعنی کنیز تھیں، کنیز یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح نہیں کیا تھا، اور ان سے جو آپ کا بیٹا پیدا ہوا تھا اس کا نام کیا تھا؟ جناب ابراہیم۔ تو نام کیا تھا ان کا؟ سیدہ ماریہ قبطیہ، سیدہ ماریہ قبطیہ۔ یہ قبطیہ ان کو کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ قبط قوم سے تعلق رکھتی تھی، قوم قبط، ان سے ان کا تعلق تھا۔ تو بہرحال یہ جو سیدہ ماریہ قبطیہ ہیں یہ اس قوم قبط سے ان کا تعلق تھا، اور یہ جو بنی اسرائیل ہیں یہ اتنے مظلوم اور اتنے یعنی پسماندہ اور اس قدر یہ ستم رسیدہ لوگ تھے کہ فرعون نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ پہلے تو یہ فیصلہ تھا کہ ان کے جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں نا ان سارے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ فوراً جو ہی بچہ پیدا ہوتا تو فوراً فرعون کی حکومت کی طرف سے سرکاری جلاد وہاں پہنچ جاتا، ماں کے سامنے بچے کے گلے پہ چھری پھیر دیتا۔ یعنی یہ ایک وقت تھا بنی اسرائیل۔ تو کچھ لوگوں نے نا پھر فرعون کو یہ کہا کہ اس طرح اگر تو چلتا رہا نا کہ تو ان کے سارے بچے ان کے مذکر ذبح کرتا رہا اور بچیوں کو زندہ چھوڑتا رہا تو یہ نسل آگے کتنا کو عرصہ چلے گی؟ جب ان میں کوئی مذکر ہوگا ہی نہیں، مؤنث ہی مؤنث ہوں گی تو یہ نسل نہیں آگے چل سکتی۔ تو لہذا اپنے اس قانون میں کوئی ترمیم کر، اپنے اس قانون میں کیا کر کوئی، تو پھر اس نے ترمیم کی اور پھر اس نے کہا چلو اس طرح کرتے ہیں کہ 1 سال ان کے بچے قتل کریں گے اور 1 سال ان کے بچے زندہ رکھیں گے، 1 سال قتل نہیں کریں گے۔ اب میرے بھائیوں، وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے نا ہارون، وہ اس سال پیدا ہوئے جب بچوں کے قتل نہ کرنے کا سال تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جب بچوں کے قتل کرنے کا سال تھا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام کس سال پیدا ہو رہے ہیں؟ جب بچوں کے قتل کا سال۔ وہ ایک ہمارے بر صغیر میں ایک شاعر گزرا ہے، اکبر الہ آبادی، سنا ہے نام کبھی اس کا؟ اکبر الہ آبادی۔ یہ بہرحال یہ بڑی اصلاحی قسم کی شاعری کیا کرتا تھا۔ وہ اس نے ایک شعر کہا تھا
کہ ہم ایسی تمام کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں، ہم ایسی تمام کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جنہیں پڑھ کر بچے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں، کہ جنہیں پڑھ کر بچے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں۔ تو یہی اکبر الہ آبادی تھا کہ جس نے یہ فرعون کے اس عمل پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک شعر کہا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ جو ہمارے آج کل کالجوں کی صورتحال چل رہی ہے نا، اور ان کالجوں کے اندر ہمارے بچے جا کر جس طرح تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، اور جس طرح ان کے اندر الحاد اور لادینیت پیدا ہو رہی ہے، تو اس وقت اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ کاش کے وہ فرعون کو بچوں کے کاش کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی، بچوں کے قتل میں وہ بدنام نہ ہوتا، کہ کاش کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ تو کہتا ہے کہ فرعون جو ہے نا، وہ اگر کوئی کالج کھول لیتا نا تو وہ بہتر تھا، تو یہ بچوں کے قتل میں جو آج انسانی تاریخ میں بدنام ہے تو بدنام تو نہ ہوتا۔ یعنی اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو کالجوں کے اندر بچے جا کر جس طرح تباہ ہو رہے ہیں، یہ فرعون کے قتل کے جرم سے بھی بڑا مسئلہ بن رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہ سال پیدا ہوئے کہ جب قتل کا سال تھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دماغ میں اور دل میں اللہ نے یہ وحی ڈالی، اور قرآن میں اللہ نے اس کو وحی کہا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہم نے یہ وحی کی، ہم نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی۔ کیا فرمایا کہ اے موسیٰ کی ماں، جب یعنی کہ تیرے ہاں بچہ پیدا ہو نا، تو تو نے ڈرنا نہیں ہے، تو نے خوف نہیں کھانا، ہم تجھے یہ پورا آگے لاہ عمل سمجھا دیتے ہیں۔ ایک تابوت لینا اور اس میں اپنے بیٹے کو بند کر کے یہ جو دریا آپ کے قریب سے بہتا ہے نا، بس اس میں ڈال دینا۔ آگے ہمارا تیرے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم اس تیرے بچے کو تیری گود میں واپس لائیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ تو جس وقت ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا، تو بس اس وقت کی جو دائیا ہوتی تھی، ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ جا کر انہوں نے اطلاع دینی ہوتی تھی۔ جو اس وقت کے وہ مراکز ہوتے تھے، تو انہوں نے جا کر بتایا، جلاد جس وقت آئے اتنی دیر میں انہوں نے تابوت میں ڈال کے انہوں نے دریا کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے آج سارے گھر کی تلاشی دی، کوئی بچہ نہیں ملا، چلے گئے واپس۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ جو ہے نا، یعنی اس وقت اس قدر یہ ظالم، ایک تفسیر میں نے پڑھا کہ اس ظالم خونخوار درندے نے یعنی 60,000 بچہ بنی اسرائیل کا قتل کیا۔ باقاعدہ ریکارڈ ساتھ ساتھ بنتا تھا کہ اب کتنے بچے، اب کتنے بچے، 60,000 بچہ اس نے بنی اسرائیل کا ذبح کروایا تھا۔ قرآن میں وہ لفظ بھی ذبح آتا ہے، فرمایا یذبحون ابناءکم، یذبحون، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے۔ تو اب یہ ایک بہت بڑا رسوا کن عذاب تھا، جس عذاب کی طرف اللہ نے یہ اشارہ کیا، فرمایا وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، کہ یقیناً تحقیق ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو، کس سے؟ رسوا کن عذاب سے۔ اور پھر وہ کیسے اللہ نے نجات دی، کیسے نجات دی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں،
اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں رات آپ نے ساری بنی اسرائیل قوم کو یہاں سے لے کر مصر سے نکل جانا ہے، یہاں سے لے کر نکل جانا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ بھی ہے کہ تمہارا پیچھا بھی کیا جائے گا، وہ پیچھے پیچھے آئے گا فرعون، اس کا لشکر، اس کی ساری فوجیں وہ تمہارا پیچھا کریں گی، تم نے پریشان نہیں ہونا، تم نے لے کے نکل جانا ان کو راتوں رات۔ اور اس کے بعد جس وقت جناب موسیٰ علیہ السلام نکل گئے اور باقاعدہ شیڈول طے تھا، جہاں جہاں بنی اسرائیل تھے سب کو یہ پیغام پہنچ چکا تھا کہ فلاں رات ہم نے نکلنا ہے، تو سارے نکل گئے۔ جب آگے گئے تو آگے وہ بحر قلزم آیا، تو جناب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور وہاں لاٹھی ماری، وہ 12 راستے بن گئے، خشک راستے، اور اس میں سارے بنی اسرائیل وہ 12 راستوں سے چلتے چلتے انہوں نے سارا سمندر کراس کیا، وہ دوسری سائٹ پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ میں اب دوبارہ لاٹھی مارتا ہوں تاکہ یہ پانی پھر اپنی روانی پر چلنے لگ جائے، کہیں وہ ہمارے پیچھے نہ آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ اب آپ نے لاٹھی نہیں مارنی، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا آگے ایک اور بھی پروگرام ہے۔ اب ادھر کیا ہوا، سارا فرعون، اس کا لشکر، سارے جب آگے نا اندر، جب اندر آگے اللہ نے سمندر کو حکم دیا اب چل۔ یہ سمندر کس کے حکم کے ماتحت ہے؟ یہ اللہ کے حکم کے ماتحت، سمجھے نا؟ یہ ہوائیں اللہ کے حکم کے ماتحت ہیں، یہ بارشیں، یہ بادل، یہ سمندر، یہ دریا، یہ سارا کچھ، یہ آگ بھی کس کے حکم کی ماتحت ہے؟ اللہ کے حکم، سمجھے نا؟ اللہ تعالیٰ جب آگ کو حکم دے دے کہ تو نے جلانا نہیں تو وہ جلاتی نہیں، کیونکہ وہ اللہ کے حکم کے ماتحت۔ میرے بھائیوں، انسان اور جن، ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری کائنات ہمارے حکم کی پابند ہے۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، فرمایا آسمان اور زمین کی ہر چیز ہمارا حکم مانتی ہے، ہمارا حکم مانتی ہے۔ وہ چھری جس سے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے تھے، اس چھری کو کاٹنے سے کس نے روکا تھا؟ اللہ نے روکا تھا۔ تو پانی جو ہے نا وہ اب اللہ نے کہا چل، اب وہ چلنے لگ گیا، سارا فرعون کا لشکر فرعون سمیت وہاں ڈوب گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دن، یعنی اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو غرق کیا۔ قرآن کہتا ہے، فرمایا کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جب ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دی تھی، فرمایا ہم نے کس طرح نجات دی تھی کہ ہم نے ان ساروں کو غرق کر دیا، اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ وہ تاریخ بھی بتائی، وہ دن بھی بتایا، فرمایا وہ محرم کا مہینہ تھا اور محرم کی 10 تاریخ تھی، محرم کا مہینہ تھا اور 10 تاریخ تھی۔ وہ ہے نا جب اللہ کے رسول مدینہ میں تشریف لائے تو آپ نے ان کو دیکھا روزہ رکھ رہے، آپ نے فرمایا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ نے ہمارے جو آباء و اجداد تھے، جو اسلاف تھے، ان کو اللہ نے نجات دی تھی، ہمارے دشمن کو اللہ نے غرق کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ اور ان کی دعوت وہ اصل میں ہمارے پاس ہے، اس پر کون کاربند ہے؟ ہم۔
فرمایا تم تو صرف ان کا نام استعمال کرتے ہو، آج تمہاری حالت یہ ہے کہ تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا ہے اور جناب عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، اور اپنے انبیاء کی قبروں پہ جا کر سجدے کرتے ہو اور وہاں پر جا کر مرادیں مانگتے ہو اور وہاں پر جا کر جھکتے ہو، اور تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے انبیاء اور اپنے صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اپنے صالحین یعنی نیک لوگ، بزرگوں کی، اولیاء کرام کی قبروں کو کیا بنا لیا؟ سجدہ گاہ۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ ہے وہ عذاب جس سے اللہ نے نجات دی تھی بنی اسرائیل کو، اور اللہ نے ساری قوم قبط کو کیا کر دیا تھا؟ غرق کر دیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ من فرعون، فرعون سے اللہ نے نجات دی۔ کس سے نجات دی؟ فرعون سے۔ فرمایا کہ انہو کان عالیا، بے شک وہ ایک سر چڑھا انسان تھا۔ فرعون کیا تھا؟ سر چڑھا۔ اچھا آج دیکھ لیں، یعنی تاریخ کے اندر جب کسی نے کسی کے ظلم کو بیان کرنا ہو نا، تو وہ کس کی مثال دیتا ہے؟ فرعون کی مثال۔ ہم سے فرعون کے لہجے میں بات نہ کر، ہم ہر خدا سے الجھ جاتے ہیں۔ ہم سے فرعون کے لہجے میں، یہ فرعون آج ایک ظلم کا نشان ہے، یعنی آج اس کو ایک ظلم کے نشان کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، سمجھے نا؟ تو فرمایا من فرعون، فرعون سے ہم نے نجات دی، انہو کان عالیا، حقیقت یہ ہے کہ بلا شبہ وہ ایک سر چڑھا انسان تھا یہ فرعون۔ فرمایا من المسرفین، اور وہ حد سے گزرنے والوں میں سے تھا، حد سے۔ لو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے یہاں دو تعارف کروائے، ایک کیا کہ وہ سر چڑھا تھا، اور دوسرا تعارف کیا کروایا کہ وہ حد سے گزرنے والوں میں سے۔ اور ایک جگہ اللہ نے تعارف کیا کروایا؟ فرمایا اذهب الى فرعون هل اتاك حدیث موسیٰ، فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام کی بات آپ تک آئی ہے کہ جب ہم نے اس کی طرف یہ وحی کی کہ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ بڑا سرکش ہو چکا ہے، وہ بڑا۔ اور ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، وہ فرعون جو میخوں والا ہے، وہ اتنا ظالم تھا، اتنا درندہ تھا کہ جو اس کی بات نہیں مانتا تھا اس کے ہاتھوں میں اور اس کے پاؤں کے اندر میخیں ٹھونکتا تھا، کیل ٹھونکتا تھا، کیل وہ ٹھونکتا تھا۔ اور پھر یہ ظالم درندہ جب وہ سزا دی جا رہی ہوتی تھی نا، تو یہ سامنے بیٹھ کر لطف اندوز ہوتا تھا، یہاں تک کہ اس کی اپنی بیوی، اس کی اپنی بیوی سیدہ آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہا، سیدہ آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہا، وہ اس نے کلمہ پڑھ لیا موسیٰ علیہ السلام کا، وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور اس نے اس کو خدا ماننا چھوڑ دیا۔ تو اس کے جو جلاد تھے اور وہ جو درندے تھے، وہ اب سیدہ آسیہ جو اس وقت کی خاتون اول تھی، یہی ہوتا ہے نا، خاتون اول ہی کہتے ہیں نا جو بادشاہ کی بیوی ہو، یعنی اس کا سٹیٹس کیا تھا کہ اس دور کی خاتون اول، تو اس کے ہاتھوں پہ اور پاؤں پہ میخیں مارتے تھے،
اتنی سزائیں دیتے، اتنی سزائیں کہ تم موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ چھوڑ اور اسی طرح فرعون کو اپنا رب مان، لیکن وہ کہتی تھی اب یہ نہیں ہو سکتا، میں نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے اور اب یہ رنگ پکا چڑھ چکا ہے، اب یہ تمہاری سزاؤں سے یہ رنگ توحید کا اترنے والا نہیں ہے، اب یہ نہیں اترے۔ صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ کا رنگ، یہ توحید کا رنگ۔ تو میرے بھائیوں یہ یعنی میخوں والا فرعون، فرمایا وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور یقیناً تحقیق ہم نے چن لیا تھا ان کو، کن کو بلا؟ بنی اسرائیل کو۔ فرمایا عَلَىٰ عِلْمٍ، علم کی بنیاد پر، یعنی ایسے ہی ہم نے بنی اسرائیل کو جو چنا تھا ان کو فضیلت دی تھی اور ان کو اس زمانے میں ہم نے برتری دی۔ پہلے پارے میں اللہ نے 2 جگہ پہ فرمایا وَفَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، وَفَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں جہانوں پر چن لیا، فضیلت دی۔ تو یہ بنی اسرائیل اس دور کی تمام اقوام میں سے اور اس دور کے تمام جو زمانے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ برتر اس دور میں بنی اسرائیل تھے۔ یعنی آن دی ہول یہ برتری نہیں دی گئی کہ ہر زمانے کے زمانوں میں وہ افضل ہے، بلکہ اس زمانے کے جتنے بھی اقوام تھیں ان میں سے سب سے زیادہ افضل کون تھے؟ بنی اسرائیل۔ لیکن آن دی ہول مجموعی اعتبار سے جو سب سے افضل قوم ہے، جو سب سے افضل امت ہے، وہ امت محمد ہے، امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کنتم خیر امت، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ ساری امتوں میں سے سب سے بہترین امت کون سی ہے؟ امت محمد۔ فرمایا وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ، اور یقیناً تحقیق ہم نے ان کو چن لیا ہے، عَلَىٰ عِلْمٍ، علم کی بنیاد پر، یعنی دانستہ طور پر۔ اب یہ میں نے دوسرا ترجمہ کیا ہے، عَلَىٰ عِلْمٍ کا معنی کیا ہے؟ دانستہ طور پر ہم نے چنا، یعنی ایسے یہ ہمارا انتخاب کوئی چلتے چلتے انتخاب نہیں ہے، سمجھے نا، بلکہ پوری بصیرت کے ساتھ، پورے علم کی بنیاد پر ہم نے ان کو چنا، علی العالمین، سارے جہانوں پر۔ فرمایا وآتیناہم من الآیات، اور ہم نے دی ان کو کچھ آیات یعنی نشانیاں، ہم نے دی ان کو کچھ، کن کو بلا؟ یہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، توجہ ہے ذرا، بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، یہ فرعونیوں کی بات نہیں ہو رہی۔ فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام 2 معجزے لے کر گئے تھے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر۔ وہ 2 معجزے کون سے تھے؟ وہ 2 معجزے کون سے تھے؟ ایک تھا ید بیضاء اور دوسرا کیا تھا؟ وہ عصا، وہ لاٹھی والا۔ یہ 2 معجزے موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے تھے فرعون کے پاس، کس کی بنیاد پر؟ اپنی نبوت اور رسالت کی دلیل کے طور پر۔ فرعون نے پوچھا کہ ایسی باتیں کر رہا ہے کہ تیرے پاس کوئی دلیل بھی ہے نبی رسول ہونے کی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنی لاٹھی پھینکی اور وہ اژدہا بن گئی، پھر اپنا ہاتھ نکالا اور اس میں سے لائٹ نکلنے لگی۔ اچھا، اس کے علاوہ یعنی 7 معجزے ایسے فرعونیوں پر آئے، فرعونیوں پر، کہ وہ معجزے جو تھے نا وہ ان پر عذاب کے طور پر تھے۔ یہ میرا خیال ہے میں نے کچھ دیر پہلے بھی یہ ساری بات
آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ 2 معجزے تھے نبوت کی دلیل کے طور پر، اور 7 معجزے تھے کس بنا پر؟ عذاب کے طور پر۔ اور یہ ساری ڈیٹیل اگر کسی نے دیکھنی ہو، سورہ الاعراف 130 اور 31 اور 32 اور 33، ان 4 آیات کے اندر یہ ساری ڈیٹیل دیکھی جا سکتی۔ اچھا، اب آ جائیں بنی اسرائیل۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کچھ نشانیاں دی بنی اسرائیل کو، یعنی ان کے پاس بھی ہم نے کچھ معجزات وہ بھیجے۔ اب بنی اسرائیل پر آنے والے جو معجزات تھے وہ کون سے معجزات تھے؟ بنی اسرائیل، ان میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ وہ جو ماری نا لاٹھی تو سمندر پھٹ گیا، سمندر وہ 12 راستے بنے۔ اور دوسرا معجزہ تھا کہ جو ایک چٹان پر لاٹھی ماری تو اس میں 12 چشمے نکلے۔ اور تیسرا معجزہ من اور سلوہ کا نازل ہونا۔ اور چوتھا معجزہ جب وہ جنگل بیابان میں گئے تو اب وہاں کوئی سایہ نہیں تھا، کوئی سائبان نہیں تھا، تو اللہ نے بادلوں کا سایہ ان پر کر دیا۔ تو یہ سارے جو معجزات تھے یہ بنی اسرائیل پر معجزات بطور احسانات تھے۔ تو میری بات سمجھے، یہ کیا ہے؟ بطور احسانات۔ تو اب بات یوں سمجھ آئی کہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات جو ہیں ان کی 3 اقسام ہیں۔ کتنی اقسام ہیں؟ 3 اقسام۔ کچھ معجزات وہ تھے جو ان کی نبوت کی صداقت کی دلیل کے طور پر تھے، اور کچھ معجزات تھے جو فرعونیوں پر عذاب کے طور پر تھے۔ وہ عذاب کے طور پر جو تھے نا، ان میں ایک جموں والا معجزہ، مینڈکوں والا معجزہ، خون والا معجزہ، طوفان والا معجزہ، وہ جو میں نے آپ کو بتایا نا سورہ الاعراف 130 31 32 ان آیات کے اندر یہ ساری ڈیٹیل موجود۔ تو دوسری قسم جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی، وہ کیا ہے؟ جو عذاب کے طور پر معجزات۔ اور تیسری قسم وہ ہے بنی اسرائیل کے اوپر احسانات کے طور پر۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی کتنی کیٹیگریاں بنتی ہیں؟ 3 کیٹیگری۔ تو فرمایا کہ وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ، اور ہم نے ان کو دی کچھ ایسی نشانیاں، یعنی کچھ ایسے معجزات، مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ، کہ جن کے اندر بہت بڑی آزمائش ہے، کہ یہ ہمارے ان احسانات کا بعد میں شکر ادا کرتے ہیں کہ نہ شکری کرتے ہیں۔ اور بھائی اللہ کی طرف سے جو احسانات ہوتے ہیں ان احسانات میں بھی آزمائش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہاں جی، اگر اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو وہ بھی آزمائش ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی سختی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو اس میں بھی کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ تو میری بات آپ سمجھے ہیں؟ اچھا، تو اب یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہم نے جو بنی اسرائیل پر معجزات دیے وہ احسانات کے طور پر تھے، اور وہ احسانات بھی اس لیے کہ ہم دیکھیں کہ یہ ہمارے ان احسانات کا شکر ادا کرتے ہیں کہ نہ شکری کرتے ہیں۔ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ، بے شک یہ یہاں یہ سے مراد ہے کفار مکہ۔
فرمایا بے شک یہ کفار مکہ جو ہیں وہ یقیناً یہ بات کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ان ہی الا موتتنا الاولی، نہیں ہے یہ یعنی ہماری یہ دنیا کی موت، جب ہم نے یہاں سے مر جانا ہے، مرنے کے بعد اس کے بعد سلسلہ ختم، اس کے بعد آگے کوئی نہ دوبارہ زندگی ہے نہ اس کے بعد کوئی موت ہے، نہ اس کے بعد کوئی زندگی اور نہ اس کے بعد کوئی موت، بس۔ یعنی مشرکین مکہ کا عقیدہ کیا تھا کہ اب جو ہم دنیا میں آئے ہوئے ہیں اس کے بعد جو ہماری موت ہے بس یہی موت اصل میں آخری موت، اس کے بعد معاملہ ختم۔ فرمایا موتتنا الاولی، ہماری پہلی موت، یعنی اس موت کے بعد آگے کوئی زندگی نہیں، وما نحن بمنشرین، اور نہ ہم دوبارہ زندہ کیے جانے والے ہیں، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں، کوئی اس کے بعد اٹھنا نہیں۔ فرمایا کہتے تھے وہ مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہتے تھے کہ تم کہتے ہو کہ اس کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے، پھر اللہ زندہ کرے گا، تو اب وہ مسلمانوں کو چیلنج کے طور پر کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پھر ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لاؤ نا اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ اچھا بھائیو ذرا توجہ سے بات سمجھنا، کیا ان کا یہ کہنا کوئی عقل مندی کی بات تھی کہ اگر تم کہتے ہو جی اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا تو ہمارے باپ دادا کو پھر زندہ کر کے لاؤ نا؟ اچھا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ میں جو دنیا سے چلے جاتے ہیں میں ان کو بار بار زندہ کرتا رہتا ہوں، یا اللہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ان کے زندہ کرنے کا ایک دن مقرر کیا ہے؟ میرا خیال ہے بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ او بھائی اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے ذریعے اپنی کتابوں کے ذریعے یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں نے تمہیں دوبارہ زندہ کرنے کے لیے ایک باقاعدہ دن مقرر کیا ہوا ہے۔ اس دن کا نام کیا ہے؟ اس دن کا نام ہے یوم القیامہ، یوم الدین، یوم الحساب۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ تم جب آفر کرو گے میں تمہارے کہنے پہ فوراً مردے زندہ کر دوں گا، اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا، سمجھ آئی نا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام سے بطور معجزات کئی مردے زندہ کروائے بھی، اور پھر وہ اصحاب کہف جو تھے اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا نا، وہ بھی واقعہ موجود ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہ ایک بندہ قتل ہو گیا جس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، پھر گائے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا اور اس کے کچھ حصے کو مقتول سے لگاؤ، وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتائے گا۔ یہ واقعہ بھی منصہ شہود پر آیا۔ کئی واقعات اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے دنیا کے اندر پیش بھی کی۔ وہ 4 پرندوں کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہے، سورہ البقرہ میں آتا ہے۔ اور پھر وہ جناب عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی، جس کو 100 سال کے بعد اللہ نے دوبارہ زندہ کیا، اور اس کے مرے ہوئے اور بکھرے ہوئے گدھے کو بھی اللہ نے زندہ کیا۔ یہ ہے نا وہ واقعہ صاحب۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کئی پریکٹیکل بھی دنیا کے اندر پیش کی، لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ کہہ کر کوئی بندہ کہے، وہ کہتے تھے فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ہمارے آباء و اجداد کو لاؤ زندہ کر کے اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّا، کیا یہ مکے والے زیادہ بہتر ہیں یا تبا کی قوم زیادہ بہتر ہے؟ تبا کی قوم کون سی قوم ہے بھلا؟ تبا، آپ نے نام سنا ہوا ہے نا، ایک قرآن مجید میں ایک قوم کا ذکر ہے جس کو کہتے ہیں قوم سبا۔
اور ان کے اوپر ایک حکمران تھی جس کا نام تھا ملکہ بلقیس، یہی نام اس کا زیادہ مشہور ہے۔ تو یہ جو ملکہ بلقیس تھی نا، ملکہ بلقیس یہ قوم سبا پر حکومت کرتی تھی۔ تو وہ جو سبا کا ملک تھا، سبا کا ملک جہاں ہد وہ پرندہ گیا تھا، تو اس علاقے کے اندر جو بھی بادشاہ بنتا تھا، توجہ ہے نا، جو بھی اس علاقے کا بادشاہ بنتا، اس بادشاہ کو تبا کہا جاتا تھا۔ اس بادشاہ کو کیا کہتے تھے؟ تبا۔ بات آپ سمجھے بھائی، شام کے، روم کے ہر بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، اور ایران کے ہر بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا۔ روم کے ہر بادشاہ کو کیا کہتے تھے؟ قیصر۔ اور ایران کے ہر بادشاہ کو کیا کہتے تھے؟ کسرا۔ اور حبشہ کے ہر بادشاہ کو نجاشی کہتے تھے۔ یہ جو آپ اکثر سنتے ہیں نا نجاشی، یہ اصل میں نام اس کا بطور نام مشہور ہو گیا ہے، بطور نام، حالانکہ ان کا اصل نام اصحمہ تھا۔ وہ جو حبشہ کا بادشاہ تھا نا، جن کے پاس مسلمان گئے تھے اور انہوں نے سیاسی پناہ حاصل کی تھی، اس بادشاہ کا اصل نام کیا تھا؟ اصحمہ۔ لیکن یہ نجاشی وہاں کے حبشہ کے ہر بادشاہ کو نجاشی کہتے تھے۔ تو میری بات آپ سمجھے ہے نا؟ اچھا، جب یوسف علیہ السلام کا دور تھا، اس وقت مصر کے ہر بادشاہ کو عزیز کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ عزیز مصر، سمجھے نا؟ اور موسیٰ علیہ السلام کا جب دور تھا، اس وقت پھر مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہتے تھے۔ تو بالکل اسی طرح یہ جو سبا کا علاقہ تھا، جو یمن کا علاقہ ہے، تو اس کے ہر بادشاہ کو کیا کہا جاتا تھا؟ تبا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ یہ جتنے تبا تھے نا، یعنی جتنے یہ سبا کے حکمران تھے، ان میں سے ایک تبا وہ توحید والا بھی تھا، وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا عقیدہ ٹھیک تھا، ایک تبا کا۔ تو فرمایا اہم خیر ام قوم تبا، کیا یہ زیادہ بہتر ہے یا تبا کی قوم وہ زیادہ بہتر ہے؟ فرمایا والذین من قبلہم، اور وہ جو ان سے پہلے تھے۔ کن سے؟ یعنی تبا کی قوم سے بھی جو پہلے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ مشرکین مکہ زیادہ بہتر ہیں، یہ زیادہ طاقتور ہیں، یہ زیادہ قوت والے ہیں، یا تبا کی قوم زیادہ طاقتور ہے؟ فرمایا اور وہ لوگ جو ان سے بھی پہلے۔ اب ان سے پہلے کون تھے؟ مثال کے طور پر ان سے پہلے قوم سمود تھی، قوم عاد تھی، وہ ان سے پہلے تھے، وہ قوم تبا سے بھی زیادہ طاقتور تھی۔ فرمایا اہلکناہم، ہم نے ان سب کو ہی ہلاک کر دیا، انہم کانوا مجرمین، بے شک وہ کیا تھے؟ مجرم۔ تو جب ان کو مجرم ہونے کی وجہ سے اللہ نے تباہ کر دیا، تو یہ مشرکین مکہ یہ کس بات کی مولی ہے؟ کیا اللہ ان کو تباہ نہیں کر سکتا؟ فرمایا وما خلقنا السماوات والارض، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو۔ فرمایا وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے، لاعبین، صرف کھیلنے والے ہو کر، یعنی یہ آسمان، یہ زمین اور یہ پوری کائنات ہم نے صرف کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کی۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا پرانے وقتوں میں چھوٹے چھوٹے بچے گیلی ریت پہ بیٹھ جاتے نا، تو اپنے پاؤں ریت کے اندر داخل کر کے تو وہ ایک گھر سا بناتے، اور وہ ایک پاؤں باہر نکالتے، کہتے یہ ایک گھر بن گیا، پھر اس پہ پاؤں مارتے تو وہ گرا دیتے۔ یہ کیا تھا؟ ایک کھیل تھا۔
اللہ نے فرمایا کہ یہ آسمان اور یہ زمین اور یہ کائنات کا بنانا یہ محض ایک کھیل کے طور پر نہیں ہے کہ ہم یہ کھیل کر رہے ہیں یا کھیلنے کے لیے یہ سارا ہم نے آسمان زمین یہ سارا نظام بنایا ہوا ہے. فرمایا نہیں، بلکہ ان کو پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے. فرمایا ما خلقناہما، نہیں ہم نے پیدا کیا ان دونوں کو الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. یہاں حق کا معنی کریں گے مگر ایک مقصد کے ساتھ، مگر ایک، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ اللہ نے مقصد بیان کیا ہے. اللہ نے مقصد بیان کیا ہے کہ ہم نے پوری کائنات بنائی انسان کے لیے، اور انسان کو بنایا اپنی عبادت کے لیے. اور عبادت کا معنی کیا ہے کہ کون ہماری بات مانتا ہے اور کون ہماری نافرمانی کرتا ہے. جو بات مانے گا اللہ اس کو جنت دے گا، جو بات نہیں مانے گا اس کو اللہ. بات سمجھ آگے نا؟ یہ ہے وہ بالحق، ایک مقصد. فرمایا الا بالحق، مگر ایک مقصد کے ساتھ. ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جو ہے وہ اس بات کو نہیں جانتے. ان یوم الفصل میقاتہم، فرمایا بے شک فیصلے کا دن وہ ان کا ایک مقرر کیا ہوا وقت ہے. یہ نہیں کہ جب کہیں جی ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے دکھاؤ تو اب ہم ان کے آباء و اجداد کو زندہ کرنے لگ جائیں، بلکہ ان کے فیصلے کا دن وہ کیا ہے؟ ایک مقرر کیا ہوا. اور وہ وقت کیا ہے؟ قیامت کا دن. فرمایا اجمعین، سب کا. یوم لا یغنی مولا عن مولا، کہ جس دن نہیں کام آئے گا کوئی دوست، عن مولا کسی دوست کی طرف سے، شیئا کچھ بھی. یہاں دنیا میں تو دوست دوست کے کام آ جاتے ہیں نا، دوست دوست کے کام آ جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کسی دوست نے کسی دوست کے کام نہیں آنا. لا یسأل حمیم حمیما، کوئی بڑا گہرا دوست بھی وہاں کسی اپنے گہرے دوست کو نہیں پوچھے گا کہ تو کس حالت میں ہے، بتا تجھے کچھ چیز کی ضرورت ہے. نہ، بلکہ قرآن یہ منظر بیان کرتا ہے کہ وہاں باپ بیٹے سے دور بھاگے گا، بیٹا باپ سے دور بھاگے گا، ماں اپنے بچوں سے دور بھاگے گی. وہاں ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوگا. یہ وہاں پر منظر ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. فرمایا یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، الا من رحم اللہ، مگر جس پر اللہ نے رحم کیا. بس قیامت کے دن وہ بچے گا جس پر اللہ کا رحم ہوگی، جس پر اللہ کی رحمت ہوگی، جس کو اللہ اپنی رحمت میں ڈھانپ لے گا. فرمایا انہ هو العزیز الرحیم، بے شک وہ اللہ جو ہے وہ بڑا ہی غالب ہے اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے. بڑا ہی غالب ہے اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا